على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ان دو آیات کے اندر اللہ رب العالمین عامیل کے قاتلوں کی فرمائش پر اس کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے کہا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں، ہمارے لیے واضح کر دیا جائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اب یہ ان لوگوں کی درخواست تھی جو وہ ہیلے بہانے کر کے اس معاملے کو ٹالنا چاہتے تھے، اس لیے وہ سوال اور جواب کی صورت میں اس بات کو لمبا کر رہے تھے۔ کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک، کہ دعا کریں ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یبین لنا ما ہی، واضح کر دیا جائے، کھول دیا جائے، حقیقت سامنے کر دی جائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وہ گائے نہ ہی بوڑھی ہو اور نہ ہی جوان ہو، یعنی بوڑھی بھی نہ ہو اور بالکل ہی نوجوان ہی نہ ہو، بلکہ اس کے درمیان میں ہو۔ ایک ہوتی ہے نو عمر اور ایک ہوتی ہے بالکل ہی آخری سٹیج والی۔ فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کے درمیان میں مضبوط اور پکی عمر کی ہو۔ انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، بے شک وہ گائے نہ ہی بوڑھی ہو ولا بکر اور نہ ہی نوخیز نوجوان ہو، عوان بین ذالک، بلکہ وہ ان دونوں عمروں کے درمیان میں ہو، ان دونوں کی کیفیت کے درمیان میں ہو۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بس جو حکم کر دیا گیا ہے وہی کام کریں۔ یعنی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں جس چیز کا آپ کو حکم دے دیا گیا آپ اسی چیز کو عمل میں لے آئیں۔ لیکن ان لوگوں کے دل کے اندر فطور تھا، ان کے دلی کیفیت اس گناہ کرنے کے بعد، اس قتل کرنے کے بعد اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے کہ کہیں ہمارے گلے میں نہ پڑ جائے، جس کی وجہ سے یہ مختلف باتیں کر رہے تھے کہ یہ گائے، پہلا سوال تو یہ تھا کہ وہ ہو کس عمر کی، کس کیفیت کی۔ اب دوسرا انہوں نے پھر اور سوال داغ دیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اپنے پروردگار سے یہ دعا کریں ہمارے لیے یہ بات واضح کر دی جائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ کہنے لگے ادع لنا ربک، دعا کریں ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یبین لنا ما لونھا، کہ واضح کر دیا جائے اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ یعنی جتنے زیادہ سوالات بڑھ رہے تھے اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سختی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے شرائط کے اندر پختگی یا شرائط کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے ان کو کہہ دیا کہ اس گائے کو ذبح کرو، وہ جو بھی گائے پکڑ لیتے وہ ان کی حکم کی تعمیل ہو جاتی، لیکن جس انداز سے وہ بات کو آگے بڑھا رہے تھے اسی کیفیت میں بات میں اضافہ ہوتا ہوا جا رہا تھا۔
فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے انہو یقول انہا بقرۃ صفرا، بے شک اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ گائے جس کو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ واضح کر دیا جائے اس کا حکم، اس کا رنگ کیسا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کا رنگ زرد کا حکم ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اور وہ زرد رنگ بھی اتنا گہرا خوبصورت خالص ہو، فاقع اللونہا کہ اس کا یہ رنگ خالص ہو، تسر الناظرین دیکھنے والے کو بہت زیادہ اچھی لگے، دل کو بھانے والی ہو، اچھی لگنے والی ہو۔ یاد رکھیں کہ جو چیز دل کو اچھی لگتی ہے اسی کو ہی نظر کا معاملہ کہتے ہیں، اور یہ نظر برحق ہے، اس لیے روایت کے اندر آتا ہے الحق عین، کہ نظر حق ہے جو ایک خوبصورت جوان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور ایک اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ اب یہ لگتی کیسے ہے کہ جب انسان کسی خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے جو اس کے دل کو اچھی لگتی ہے تو اس وقت وہ اس تعریف کو اس انداز سے کرتا ہے کہ جس کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف نہیں ہوتی، یا اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے اس کی تعریف نہیں کرتا بلکہ عمومی طور پر اس کی تعریف کر دیتا ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، کیونکہ جس چیز کے اندر کوئی خوبصورتی ہے، کوئی چاہت ہے، کوئی اچھی لگنے والی ہے، تو یہ سب چیزیں اللہ کی جانب سے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کے اندر عیب ڈال دیتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی چیز کو نظر لگ جائے تو اس کا علاج ہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب انسان اس چیز کا دم کرتا ہے تو وہ اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اب دم بھی برحق ہے، لیکن دم کا اثر اس وقت پڑتا ہے جب انسان نیک ہو، نماز کی پابندی کرے، ذکر و اذکار کی پابندی کرے، تلاوت کی پابندی کرے، اسی طرح نوافل ادا کرے، اور ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کرے، روزے بھی رکھے، یعنی نیکی کے ساتھ نیکی کو ہمیشہ کرتا رہے، پھر اس کے دم کے اندر بھی اثر بڑھتا جاتا ہے، اور یہ دم خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے کلام کی تلاوت کر کے کیا جائے۔ اسی طرح نظر کا دم ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اور اسے اسی انداز سے ان لوگوں کے اوپر جن کو نظر لگ جائے اگر پڑھا جائے یا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتے ہیں۔